ایک ایسا تابوت جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک روشنی کی صورت موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ کلام کیا کرتا، یعنی تابوت سکینہ، جسے اپنے سامنے رکھ کر کی گئی بنی اسرائیل کی ہر دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا، اور اس کی بے انتہا طاقت نے اس کو ہاتھ لگانے والے کئی لوگوں کی جان تک لے لی۔ تابوت سکینہ کیا تھا، یہ کہاں سے آیا تھا، اس کے اندر کیا موجود تھا، یہ اس وقت کہاں پر موجود ہے؟ کیا واقعی ماہرین کے مطابق یہ ایتھوپیا کے ایک چرچ کے اندر موجود ہے جسے دنیا سے چھپایا جا رہا ہے؟ کیا 1981 کے اندر ریلیز ہونے والی فلم انڈیانا جونز کے مطابق ہٹلر کی فوج نے اس کی کھوج لگا کر اسے ڈسکور کرنے کے بعد اس کی طاقت کو حاصل کرنے کی کوشش کی تھی؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم انہی سوالوں کے جواب جاننے والے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تابوت سکینہ ایک ایسا مقدس صندوق ہے جو کہ یہودیوں کے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی تبرکات، کیونکہ ان کے مطابق جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 40 دن کے لیے گئے تو اللہ نے 10 احکامات کی تختیوں کے علاوہ ایک تابوت بنانے کا بھی حکم موسیٰ علیہ السلام کو دیا، جسے بالکل ویسے ہی تیار کیا گیا جیسے اللہ نے حکم دیا تھا۔ اس میں تمام تبرکات کو رکھا جاتا اور موسیٰ علیہ السلام اسی تابوت سکینہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کلام کیا کرتے، جس کے اوپر 2 فرشتوں کے مجسمے موجود تھے اور انہی کے درمیان سے ایک روشنی نکل کر موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا کرتی۔ اس میں تورات کا اصل نسخہ تھا، پتھر کی تختیاں تھی جس پر 10 احکامات لکھے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا عصا مبارک اور ان کے کرتے، من و سلوا کا من، یعنی بنی اسرائیل قوم کا وہ کھانا جو کہ آسمان سے اللہ کی طرف سے نازل ہوا کرتا، اس کے اندر موجود تھا۔ اس کے علاوہ سلیمان علیہ السلام کی وہ انگوٹھی جس سے وہ جنات کو کنٹرول کیا کرتے تھے، اس کے اندر موجود تھی، تاکہ آنے والی نسلیں اللہ کے احسان کو یاد رکھیں۔ بنی اسرائیل قوم اسے بے حد مقدس سمجھتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب بھی ان کے درمیان کوئی بڑی مشکل آتی، مثلا جنگ کے وقت یا قبیلوں کے درمیان کوئی لڑائی کا فیصلہ کرنا ہوتا، تو تابوت سکینہ کو سامنے رکھ کر وہ فیصلہ کیا کرتے، کیونکہ ان تبرکات کی وجہ سے یہ انتہائی مقدس اور سکینہ یعنی دل کو سکون پہنچانے والا تھا۔ یہ شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا صندوق تھا جس پر باہر سونے کو چڑھایا گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ قوم سرکش اور نافرمان ہو گئی، آپسی جھگڑے، سود، جادو اور نبیوں کے خلاف سازشوں میں پڑ گئی، تو تب اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا، تو قوم عمالقہ کو ان پر مسلط کر دیا، جس نے حملہ کر کے یروشلم کو بالکل تباہ کر دیا۔ یہ قوم کئی ہزار بنی اسرائیل کے لوگوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گئے، اور باقی در بدر ہو کر یہاں وہاں بھٹک گئے، اور یہ قوم تابوت سکینہ کو بھی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئی اور لے جا کر اسے گندی جگہ پر ڈال دیا۔ یہ بنی اسرائیل کے زوال کا دور تھا۔ حضرت شمویل علیہ السلام اس وقت بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، مگر بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ بنی اسرائیل کے سب لوگ اکٹھے ہو کر ان کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے ایک سپہ سالار مقرر کر دیں تاکہ اس کی قیادت کے اندر ہم کافروں سے اکٹھے ہو کر لڑ سکیں اور اپنا وطن فلسطین واپس حاصل کریں۔ حضرت شمویل نے فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو جس بھی شخص کو میں تمہارا بادشاہ چنوں گا تمہیں ہر صورت اس کی بیعت کرنی ہوگی، کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرے گا۔ لہٰذا یہ سب لوگ راضی ہو گئے، لیکن چنا گیا 30 سال کے ایک نوجوان حضرت طالوت علیہ السلام کو، جو کہ اس وقت مال اور سٹیٹس کے حساب سے بنی اسرائیل کے لوگوں میں بہت کم تھے۔ لہٰذا یہ سن کر یہ سب لوگ اپنی بات سے مکر گئے اور اس بات پر اعتراض کرنے لگے کہ یہ نوجوان تو ہمارے سٹیٹس کا بھی نہیں ہے، ہم اس کی حکمرانی کیسے قبول کریں؟ حضرت شمویل نے فرمایا کہ یہ ظاہری سٹیٹس کے اندر تو بے شک کمزور ہیں، مگر علم اور جسمانی طور پر مضبوط ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ تابوت سکینہ جسے تم سے چھین لیا گیا تھا وہ تمہیں برکت کے طور پر واپس ملے گا، تو تم لوگ اس نشانی کو دیکھ کر اللہ کے حکم کو قبول کرنا۔ بنی اسرائیل کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی کہ ایسی جنگجو اور طاقتور قوم بنا کسی جنگ کے یہ مقدس صندوق ان لوگوں کو واپس کر دے، اور خود سے جنگ کرنے کی تو بنی اسرائیل کی اس وقت کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ اس نشانی کا ذکر سورہ البقرہ کی آیت 243 کے اندر اس طرح سے موجود ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ فرشتے اس کو تمہارے پاس اٹھا کر لائیں گے، اور بالکل ایسا ہی ہوا، کیونکہ جب قوم عمالقہ نے اس مقدس صندوق کی بے حرمتی شروع کی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے شہروں کے اندر طاعون کی وبا پھیلنا شروع ہو گئی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے کئی شہروں کو ویران کر دیا۔